بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر یوم دفاع کے نام سے پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ دفاع کا مطلب آپ بچے جانتے ہیں، سادہ سی بات ہے، اپنی حفاظت کرنا، اپنا دفاع کرنا۔ یوم دفاع اس لیے منایا جاتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی، اور اس جنگ کے دوران پاکستان آرمی کے بہت سارے جوان اور افسر شہید ہوئے تھے۔ ان شہداء کی یاد بھی 6 ستمبر کو منائی جاتی ہے۔ تو بنیادی بات میں آپ بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع 2 حوالوں سے، ایک پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں اور ایک جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا وہ نظریہ اسلام ہے۔ اس نظریے کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، جو پاکستان کا علاقہ ہے جس پر ہماری حکومت ہے، اس کا دفاع کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان آرمی کا بنیادی فرض ہے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور الحمدللہ وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور عوام کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ پاکستان آرمی کے جوان اور آفیسرز کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، رات دن جاگتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور آپ کو کئی دفعہ میں نے مثالیں دی ہیں فوجیوں کی کہ وہ کس طرح سخت جان ہوتے ہیں، کس طرح اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سستی نہیں کی، کبھی کوئی فوجی اپنی ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوتا، یا اپنی ڈیوٹی سے کوئی سستی یا کوتاہی نہیں کرتا۔ کوئی بہانہ وہاں فوج میں کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ میں بیمار تھا اس لیے میں نہیں آیا، یا میری یہ مجبوری تھی اس لیے میں غیر حاضر ہو گیا۔ فوج کے اندر کوئی مجبوری نہیں چلتی، وہاں کوئی دلیل نہیں چلتی۔ وہاں جو افسر کا حکم ہوتا ہے اس کو ہر حال میں ماننا ہے۔ سامنے اگر گولی ہے تب بھی گولی کے سامنے بھی سینہ تان کے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنے افسر کا حکم ہے۔ تو یہ فوج کا ڈسپلن ہے، فوج کا نظم و ضبط ہے، فوج کی ٹریننگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملک کا دفاع صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے پاکستان کی فوج کے ایک تو ہر حوالے سے فوج کی حمایت کرنی ہے، نہ صرف حمایت کرنی ہے بلکہ
وہ تو ہماری اپنی فوج ہے جو پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہے، ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ اس فوج کی اگر ہم حمایت نہیں کریں گے یا اس کی پشت پر نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو شاباش نہیں دیں گے، ان کے کارناموں کے اوپر ان کی تعریفیں اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا ہم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ آپ خود میں اس بات کا احساس کریں کہ فرض کیا ایک آدمی نے اپنا ایک گارڈ رکھا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، وہ اگر اپنے سیکورٹی گارڈ کو اپنا دشمن بنا لے تو اس کی سیکورٹی یا حفاظت کیسے ہوگی؟ اس لیے یاد رکھیں یہ بھی ایک دشمن کی چال ہوتی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے، عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک دشمن کی چال ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے۔ ہم لوگ غیر شعوری طور پر کبھی کبھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی سچا پاکستانی ہے، صحیح پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے والا ایک پاکستانی ہے، وہ کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ اس لیے یوم دفاع کے اوپر بالخصوص ان حالات میں جو یوم دفاع یہ 6 ستمبر ہم لوگ منا رہے ہیں، اس پہ جو سبق آپ بچوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج پہلے بھی یکجان ہے اور مزید ہمیں یکجان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو آپ یقین کریں کہ ہمارا ملک سلامت نہ رہ سکتا۔ ہمارا ملک اگر آج سلامت ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، یہ عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ پاک پوری اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو اہمیت بن گئی ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان سب سے اہم ملک ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی اور نظریاتی لحاظ سے بھی۔ ہر پاکستانی کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ پاک فوج نے پاکستان کا نام سربلند کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس 6 ستمبر کے موقع کے اوپر، یوم دفاع کے موقع کے اوپر، ہم نے یہ عہد کرنا ہے، یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ 2 لفظ میں بول رہا ہوں، نظریاتی سرحدیں اور جغرافیائی سرحدیں۔ نظریاتی سرحدیں کیا ہیں؟ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور ہمارا نظریہ یا ہمارے ملک کا نظریہ اسلام ہے، تو ایک تو ہم نے نظریہ اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں، جو علاقہ ہے پاکستان کا جو ہمارے قبضے میں ہے، اور کشمیر جس کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں مقبوضہ کشمیر جہاں آج بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ ہمارا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک بزرگ کشمیری رہنما جن کی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے گزری، سید علی گیلانی ان کا نام تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انتہائی بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو انڈیا نے جن پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی کشمیر ہمارا ہے اور وہ ہم نے واپس لینا ہے۔ ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔
آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو آزادی سے جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، عید نہیں پڑھنے دی جاتی۔ اب سید علی گیلانی جب فوت ہوئے تو ان کا نماز جنازہ بھارتی فوج ان کی جو جسد خاکی ہے اس کو زبردستی ان کے گھر والوں سے چھین کر لے گئے اور اپنی مرضی کے قبرستان میں دفنا دیا کہ اگر انہیں جنازے کی آزادی ہوتی تو بہت بڑا رش لگ جانا تھا اور بھارتی فوج کے لیے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ اس لیے بھارت وہاں بہت ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ تو اس یوم دفاع کے اوپر ہمارا یہ پیغام ہے، پاکستانی قوم کا یہ پیغام ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو آزاد کرانا ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھائی کی جو پاکستان Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. ان مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی زبان کے اوپر ہر وقت پاکستان کا نام ہوتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اس لیے اس کشمیر کو آزاد کرانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو یوم دفاع کا پیغام کیا ہے مختصر انداز میں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستانی قوم اور پاک فوج ایک یکجان ہو کر اس مقصد کے لیے ہم کام کریں گے، اور ہم انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے۔ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم پاکستان بنا کر چھوڑیں گے۔ یہ 6 ستمبر کا پیغام ہے۔